وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. तमाम किस्म की हम्दो सना, तमाम किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब रहमान ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद व बेहिसाब, बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, गुज़िश्ता जुमात में
سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیان کی جا رہی تھی۔ یہاں تک بیان ہو چکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو ساتھ لیا، سیدہ ہاجر علیہ السلام کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی وادی میں چھوڑ دیا، اور اس جگہ پر نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی لوگ رہنے والے تھے، صرف اسماعیل علیہ السلام تھے اور ان کی والدہ سیدہ ہاجر علیہ السلام تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پہ چھوڑا۔ ان کو وہاں پہ چھوڑ کے جب واپس نکلے تو جاتے ہوئے تھوڑا سا دور جا کے ایک ٹیلے کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، لیکن دو مقام ایسے ہیں کہ ان دو مقاموں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ دعاؤں کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا ہے اور ان کو بیان کیا۔ باقی جو مقامات ہیں وہاں پہ ایک دعا ہے یا دو ہیں یا تین ہیں، لیکن دو مقام قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا کثرت سے تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، اور دوسری صورت 13ویں پارے کی صورت ہے سورہ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے رکھا۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا کثرت سے ذکر کیا۔ آج ہم انشاءاللہ ان دعاؤں کو بیان کریں گے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ ساری دعائیں ہمیں بھی کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جب وہاں پہ ٹیلے پر جا کے بیٹھے اور سب سے پہلی جو دعا کی وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں اس کا تذکرہ فرمایا، کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 126 سے اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کا تذکرہ شروع کیا ہے پہلے پارے میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور یہ کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، سب سے پہلی دعا یہ کی کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد، اپنا اکلوتا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اس کی والدہ کو یہاں پہ میں نے ٹھہرا دیا ہے، یہاں پہ ان کے علاوہ تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے، وہ دونوں اکیلے ہیں، ان کی حفاظت تو کرنے والا ہے، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں یا رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، یہاں پہ ایسے لوگ لا کے آباد کر دے جو کہ اس شہر کو آباد بھی کریں اور امن والا شہر بنا دے۔ سب سے پہلی دعا یہ کی تاکہ جہاں پہ آبادی ہو وہاں پہ انسان بڑی آسانی سے رہ سکتا ہے، اگر آبادی نہ ہو تو اکیلا انسان رہ نہیں سکتا وہاں پہ، تو یہ آسانی ان کے لیے کی، اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچے کے لیے۔ کہا اللہ تو نے حکم دے دیا، میں نے مان لیا، تو نے کہا ان کو وہاں پہ چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا، لیکن اب میری ایک التجا ہے، گزارش ہے، دعا ہے کہ یا رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے۔ اور امن کے لیے آج ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جہاں پہ رہ رہے ہیں اس علاقے میں، اس شہر میں، اس ملک میں امن کو برباد نہ کریں۔ ہم میں سے ہر ایک بندے کے اوپر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ امن کو برقرار رکھا جائے۔ پاکستانی ہونے کے ناطے، شہری ہونے کے ناطے اس ملک کا امن
ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، ہم سب پر لازم ہے۔ کسی ایک پر بھی جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ملک کے، شہر کے امن کو خراب کرے، کیونکہ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ملک کے امن کو خراب کرتے ہیں تو انبیاء کے طریقے کے بھی خلاف ہے، اور اسلام نے اس کو گناہ قرار دیا۔ جب کافروں کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، حال ہی میں جب انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہوا، پاکستان یا اسلام کبھی بھی کافروں کے ساتھ پہل نہیں کرتا، امن کا درس دیتا ہے، کبھی پہل نہیں کرتا، جنگ میں کبھی پہل نہیں کرتا، اور نہ ہی مسلمان جنگ کی تمنا کرتا ہے۔ لیکن جب کافر پہل کر دیں اور جنگ کی ابتدا کر دیں، تب مسلمان کا یہ شیوا ہوا کرتا ہے کہ وہ کبھی دم دبا کے بھاگتا نہیں بلکہ مقابلہ کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی علامت ہے، اور یہی انبیاء کا طریقہ ہے۔ لیکن جب تک کافر کچھ نہ کہیں، ہمیں امن کا درس دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علاقے میں امن کو قائم رکھیں، جہاں پہ رہ رہے ہیں فساد برپا نہیں کرنا، امن قائم رکھنا ہے تاکہ انبیاء کے طریقے پر عمل کر سکیں۔ انبیاء نے بھی یہی دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ دوسری دعا، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے اگر اس دور کو سوچا جائے، وہاں پہ نہ کھیتی ہے، نہ زمین ایسی ہے کہ جہاں پہ کاشتکاری کی جا سکے، وہاں پہ پتھریلی زمین، پتھریلا علاقہ، بنجر زمین ہے، کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ اسباب پر یقین نہیں ہونا چاہیے، یقین اللہ رب العالمین پہ ہونا چاہیے۔ رب تو وہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنانے والا ہے۔ آج دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت، پوری دنیا سے اعلیٰ کوالٹی کا پھل آج بھی سعودیہ میں جا رہا ہے۔ یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، ہمارے استاد اساتذہ بیان کیا کرتے تھے کہ پھلوں کا رزق تب ہی ملتا ہے جب انسان کی گھر کی ضروریات باقی پوری ہو رہی ہوں۔ ہمارے گھروں میں پھل تبھی آتا ہے نا جب باقی اشیاء پوری ہیں۔ اگر انسان کا گندم یا روٹی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، سالن گھر کا پورا نہیں ہو رہا، تو پھل کہاں سے آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بڑی جامع دعا ہے کہ یا اللہ پھل تب آئے گا جب باقی اشیاء پوری ہوں گی، یعنی پھلوں کے رزق کے ساتھ ساتھ ان کو باقی جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی عطا فرما۔ بڑی جامع دعا، وارزق اہلہ من الثمرات۔ لیکن یہاں پہ دعا کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شرط لگائی، کہا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ پھلوں کا رزق اس کو دینا جو تجھ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، جو تیرا انکار کرے یا آخرت کا انکار کرے اس کو پھلوں کا رزق نہ دے۔ یہ شرط لگائی کہ میرے رب نے کیا کہا؟ کہا قال ومن کفر، ابراہیم یہ بات سن لو، رزق کا وعدہ میرا ہے، صرف مسلمان کے ساتھ نہیں پوری دنیا کے ساتھ ہے۔ میں کافر کو بھی رزق دوں گا، کیونکہ میں رب العالمین ہوں، رب المسلمین نہیں ہوں۔ صرف رب المسلمین نہیں ہوں، رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کو میں پالنے والا ہوں، اس لیے تمام دنیا کائنات کے لوگوں کو میں رزق دوں گا، ایمان والوں کو بھی ملے گا اور کافروں کو بھی ملے گا۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار۔ ابراہیم فرق یہ ہوگا جو مومن ہوں گے ان کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی، لیکن جو کافر ہوں گے ان کو پوری دنیا کائنات کا خزانہ بھی کیوں نہ دے دوں، لیکن آخرت میں ان کا عذاب سخت ہے، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ان کو میں مجبور کر دوں گا، گھسیٹ کے پھینکوں گا جہنم کے عذاب میں، ان کو دھکیل دوں گا، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج مسلمان احساس کمتری کا شکار ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے،
کافر کتنے امیر ہیں، امریکہ اتنا امیر ہے، فلاں ملک اتنا امیر ہے، فلاں اتنا امیر ہے، ہمارے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے، ہم تو جناب مقروض ہیں، ہم یہ ہیں یہ ہیں. یہ ساری باتیں سوچ کے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے. دنیا ہمیں مل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ ہمیں دے رہا ہے. ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہماری یہ دنیا کافی ہے، ہماری سانسیں برقرار رکھنے کے لیے دنیا کا مال جتنا ہمیں مل رہا ہے کافی ہے. لیکن اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے اس کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جو تمہیں دے رہا ہوں اس پر اکتفا کر لو، شکر کر لو، آخرت میں آؤ گے ایسی نعمتیں دوں گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. یہ وعدہ ہے میرے رب العالمین. کس سے؟ مسلمانوں سے، مومنوں سے. ایک مرتبہ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارا دل کرتا ہے جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہ کا، اپنے بڑا کا بڑا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا باعزت والا مقام رکھتے ہیں، ان کے لیے تخت بناتے ہیں، ان کے لیے بڑا شان و شوکت والا محل ہوتا ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کے لیے بھی ایسا ہو. ہم چاہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا بھی ایک تخت ہو، آپ کا بھی شان و شوکت والا محل ہو. آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے، آپ نے کہا اے میرے پیارے صحابی، تم نے اپنی سوچ کے مطابق بات تو ٹھیک کی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ. اللہ نے ان بدبختوں کے لیے دنیا رکھی ہے اور ہمارے لیے تو اصل آخرت ہے. دنیا کی شان و شوکت ہمیں نہیں چاہیے، دنیا کا مال ہمیں نہیں چاہیے. ہم جتنا دنیا میں کم مال لیں گے اتنا ہی آخرت میں حصہ زیادہ ہوگا. تو یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو زیادہ اسی وجہ سے دیتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کافروں کو اسی وجہ سے زیادہ مال دنیا میں مل رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی اطاعت ہم کرتے ہیں، فرما برداری ہم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مال کافروں کو دے رہا ہے. بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، دنیا کا مال اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا کی مال کی ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے مال کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پوری دنیا کی اور دنیا کے مال کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کو سب کچھ دے رہا ہے. کافر اس وقت خوشحال ہیں، بڑے خوش ہیں، دنیا کی زندگی میں مدہوش ہیں، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے. لیکن ہم مسلمان، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس پر ایمان رکھنے والے، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ ہمیں جتنا دے رہا ہے ہم اس پر راضی ہیں اور آخرت میں ہمیں سب سے اچھا ملنے والا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا. اور اس کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. میرے رب نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا، تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا رب اس نیکی کو، اس عبادت کو ہماری طرف سے قبول و منظور فرما. اس میں بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. سب سے پہلا، ابراہیم علیہ السلام نے اگر کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے تو اکیلے نہیں کیا، اپنی اولاد کو ساتھ لگایا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ساتھ لگایا، چلنے پھرنے کے قابل ہے، اس کو کہنے لگے ہیں چل بیٹا اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں. بیٹا مزدور بنتا ہے، باپ مستری بنتا ہے، دونوں مل کے اللہ کا گھر بناتے ہیں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ماں باپ نمازی ہیں، ماں باپ مسجد میں جاتے ہیں، ماں باپ تہجد پڑھنے والے ہیں، ماں باپ روزے رکھنے والے ہیں، تلاوتیں کرنے والے ہیں، تو ان کو اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ بچوں آئندہ سے تم نے بھی روزے رکھنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں،
تلاوتیں کرنی ہیں، ساری نیکی کے کام بتلانے چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ آج اگر والدین مسجد میں جاتے ہیں تو اکیلے نہ جائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اگر والدین روزے رکھتے ہیں بچوں کو بھی ساتھ تلقین کریں، والدین تہجد پڑھتے ہیں بچوں کو بھی ساتھ اٹھائیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ کے سیکھیں اور آپ بچوں کو سکھائیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے بچے جتنی عبادات کریں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت بہترین طریقے سے کیجئے۔ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر نیکی کا کوئی بھی کام کریں اپنی اولاد کو ساتھ شامل کریں۔ ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کا ذہن بن رہا ہے، مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ آج ہمیں سب سے بڑی فکر اپنی اولاد کی کیا ہے کہ ان کا مستقبل بہتر بنانا ہے، ان کا بزنس کیسا ہونا چاہیے، یہ مستقبل میں بڑے ہو کر بزنس کیسا کریں گے، دنیا کی زندگی کیسے گزاریں گے، سب سے بڑی فکر ہمیں یہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دین داری اور دین، اسلام، شریعت، قرآن و حدیث کے مسائل یہ سب سے اہم ہیں، سب سے اہم ہیں۔ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیے۔ آج ہماری معاشرے کی اکثریت ایسی ہے کہ والدین تو نمازی ہیں، والدین تو مسجد سے محبت کرتے ہیں، باپ تو مسجد میں دن رات آتا ہے، مسجد سے محبت رکھتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو نہیں کہتا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو آگے سے کہتا ہے وہ بھی جب بوڑھے ہو جائیں گے تو آ جائیں گے مسجد میں۔ اللہ کے بندو، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد بڑی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے ہماری زندگی کتنی ہے اور ہماری اولاد کی کتنی ہے۔ اس لیے کچھ ایسا کرتے جائیے، اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتے جائیے کہ آپ تو چلے جائیں لیکن آپ کا صدقہ جاریہ پیچھے باقی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اتنا بڑا کام کیا، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ کسی کو شک ہے کہ انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا؟ اللہ کی قسم ذرہ برابر شک نہیں، لیکن اتنا بڑا کام کرنے کے بعد آخر میں کہا ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جتنی مرضی عبادات کر لیں قبولیت کی دعا لازمی ہے۔ ہمیں جتنا مرضی یقین ہو جائے کہ ہم نے نماز بالکل ٹھیک پڑھی ہے، ہم نے نماز اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے، ہم نے نماز صرف اللہ کی رضا کی خاطر پڑھی ہے، لیکن قبولیت کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ کل عید الاضحیٰ ہے انشاءاللہ، اور آپ نے انشاءاللہ قربانیاں کرنی ہیں۔ قربانی کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قربانی کرنے کے بعد یہ دعا کرنا، یا اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ نہیں، یہ جتنی مرضی خالص ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، جب قربانی کے جانور قربان کرتے، ذبح کرتے، کہتے اللہم تقبل منی ومن آل محمد، یا اللہ اس کو میری طرف سے بھی قبول فرما اور میری آل اولاد کی طرف سے بھی اس قربانی کو قبول و منظور فرما۔ نبی علیہ السلام بھی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ انبیاء کا یہ طریقہ ہے، کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے فوری دعا کرنی ہے اس کی قبولیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا تقبل منا، یا رب ہماری طرف سے اس کو قبول فرما۔ پھر آگے تیسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بنا دے، مجھے بھی اور میری اولاد کو اپنے فرما بردار بنا دے۔ کیا فرما برداری میں کسی قسم کا کوئی شک ہے؟ آپ نے گزشتہ سارے جمعات سنے ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری بھی آپ نے سنی۔ کسی کوئی ایک ایسا حکم اللہ کا ہو اور ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے حکم مانے، ساری زندگی تابع داری فرما برداری کرنے کے باوجود آخر میں دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دے، فرما بردار بنا دے اپنے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ بندہ جتنا مرضی نیک ہو جائے لیکن شیطان کا حملہ ہر وقت ہوتا ہے، اس وجہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں ہر وقت اپنی فرما برداری میں رکھنا، کہیں کسی جگہ پہ بھی ایسا نہ ہو کہ میں تیرے حکم کی نافرمانی کر بیٹھوں۔ یہ دعائیں بڑی جامع ہیں، ان کو یاد کیجئے۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری جتنی بھی آگے اولاد ہے ان سب کو اپنی فرما بردار بنا دے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی نیکی کی دعا، اپنی اولاد کے لیے بھی، وہ ارینا مناسکنا، اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے۔ جد الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، خلیل اللہ کا لقب پانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں سب سے آگے ہیں، دعا کر رہے ہیں یا رب ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے۔ انبیاء ہونے کے باوجود عبادت کے طریقے کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے۔ آج ہمارے ہاں جملے چلتے ہیں، بہت زیادہ پڑھا لکھا اور بہت زیادہ نیک اور نمازی اور تہجد گزار بندہ کہتا ہے نماز پڑھو صحیح جے میں مرضی پڑھو، بس نماز پڑھنے کافی ہے، باقی طریقہ جڑا مرضی تسی اختیار کر لو۔ اگر میرے رب نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ نماز کون سی قبول ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنا اور جس طرح کی مرضی پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور سنت کے مطابق پڑھنا بھی ضروری ہے۔ سنت کے مطابق نماز نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ انبیاء کرام دعا کیا کرتے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا رب ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر رجوع فرما، اگر کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا لیا، کعبۃ اللہ بنانے کے بعد ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یا رب تیرا گھر بنا لیا ہے، پوری دنیا میں جو سب سے پہلا تیرا گھر ہے کعبۃ اللہ بیت اللہ، اس کو ہم نے تعمیر کر دیا ہے، اب اس کے لیے ایک استاد ایک معلم کی ضرورت ہے۔ صرف مسجد بنانا کافی نہیں ہے، اللہ کا گھر بنانا کافی نہیں ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس اپنے گھر میں، اس مسجد میں، اس بیت اللہ میں ایک ایسا معلم بھیج دے، ایک ایسا اپنا رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یا اللہ جو انہی کے اندر رہے اور ان کو قرآن و سنت کے احکامات بھی سکھائے اور ان کو گناہوں سے پاکیزگی کے طریقے بھی سکھائے، ان کو قرآن کی تعلیم دے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو گناہوں سے بچنے کے طریقے بتائے۔ یا اللہ میں نے گھر بنا دیا ہے، اب اس کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد بنا دینا کافی نہیں ہے، مسجد بنانے کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی دین کی بہتری کے لیے، مسائل کی بہتری کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے ایک ایسے استاذ کی، ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جو کہ سارے جتنا بھی معاشرہ ہے، جتنا محلے والے لوگ ہیں ان کے دین کو بہتر کر سکے اور ان کو قرآن و حدیث کے مسائل سکھا سکے۔ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، میں نے 3-4 دن پہلے ویڈیو دیکھی، قاری صاحب نے بھیجی تھی، بچوں کو اس مسجد میں ماشاءاللہ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی کاوش ہے۔ یہ بچے آج جو ہیں یہ کل کو ہمارا مستقبل ہیں۔ آج جو بچہ نماز کا طریقہ، قرآن پڑھنے کا طریقہ، احادیث پڑھنے کے طریقے کو معلوم کر لے گا، سیکھ لے گا، کل انشاءاللہ بڑا ہو کے اپنی اولاد کو بھی سکھانے کے قابل بنے گا۔ اپنے بچوں کو ایسی مساجد میں داخل کروائیں، ایسے مدارس میں داخل کروائیں جہاں ناظرے کے ساتھ ساتھ قرآن اوپر سے پڑھ کے دیکھ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ دین کے مسائل بھی سکھائے جائیں، قرآن کا ترجمہ بھی سکھایا جائے اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے۔ آج اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، سارا دن کام میں مصروف ہوتے ہو، اپنے بچوں کو تو اس کام پہ لگاؤ، اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دو، قرآن کی تربیت دو، احادیث کی تربیت دو، اور ساتھ ان کو بتاؤ بیٹا مسجد میں جانا ہے، جا کے نماز کا طریقہ بھی سیکھنا ہے،
قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، سارے دین کے مسائل یاد کرنے ہیں، ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلے، قرآن کی اہمیت کا پتہ چلے، دین کی اہمیت کا پتہ چلے، تمام بچوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ میں کچھ اور سیکھوں نہ سیکھوں لیکن دین سیکھنا میرے لیے بہت ضروری ہے، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں، ساری دعائیں قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جس کا اثر اب تک جو ہے نا وہ چل نہ رہا ہو۔ جتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں، ان دعاؤں کا اثر، ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر اب تک بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، جتنی بھی دعائیں۔ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا موحد توحید والا ہونا اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا جس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پہ توکل نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی صرف ایک چیز پہ گزری، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، صرف اللہ، صرف اللہ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ مانتا ہے اور اللہ کی ذات پہ ہی توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ ایک بڑی جامع دعا، ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی جو دعا کی نا، دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ میرے جانے کے بعد وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے جانے کے بعد لوگوں کی زبانوں پہ میرے بارے میں اچھا تذکرہ ہو، برا تذکرہ نہ ہو۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ان کی وفات سے لے کر آج تک اور قیامت تک آپ خود ہی سوچیں، یہودی کہیں گے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں اس ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ ان تینوں مذاہب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر غلط بیانی کا الزام لگائے، کوئی تان و تشنیع کرے یا لان تان کرے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں۔ حالانکہ یہودی جو ہیں اور عیسائی جو ہیں انہوں نے باقی انبیاء پر تہمتیں لگائیں، الزامات لگائے، اور یہودیوں نے تو کچھ انبیاء کو قتل بھی کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ جن کے بارے میں نہ یہودی کچھ بولتا ہے نہ عیسائی کچھ بولتا ہے، بلکہ مسلمان تو ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کی دعا کی برکت ہے جو انہوں نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا رب میرے جانے کے بعد لوگوں کے زبانوں پہ میرے بارے میں اچھا تذکرہ ہو، برا نہ ہو۔ ان کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہیں ہوئی، اللہ نے ہر دعا قبول کی، ہر دعا قبول کی، لیکن انہوں نے ہر موقع پہ اللہ کی خاطر قربانیاں بھی دی ہیں۔ اللہ کی خاطر انہوں نے اپنے آپ، اپنی ہر چیز کی قربانی دی، ہر چیز کی قربانی دی ہے۔ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو انہوں نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ قربان نہ کی ہو۔ اپنا گھر بار، اپنی ہر چیز، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کی خاطر قربان کر دی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا کہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی پر غور کرے اور دیکھے کہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے، اللہ کی ذات کے لیے ہمارے لیے اندر کوئی قربانیاں دینے کا جذبہ نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو۔ دعائیں قبول ہوں گی، ضرور ہوں گی، لیکن صرف ایک چیز ہے وہ اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ کی ذات پہ توکل، بھروسہ، اور صرف اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کو اپنا لیجئے اور اس بعد آنے والی آزمائشوں پر صبر کیجئے، اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ 12:40 پہ شروع کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پورے 1:30 پہ نماز کھڑی کر دیں انشاءاللہ. بعض احباب اس چیز کو برا محسوس کرتے ہیں کہ جو ہم زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں، تو میں احباب سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ ہم آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ ہمارا کریں، ٹائم سے آئیں. انشاءاللہ آپ ٹائم سے آنے کی کوشش کریں، ہم بھی انشاءاللہ پورے ٹائم پہ نماز کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ. آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ہوگا، 12:40 پہ شروع ہوگا اور 1:30 بجے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ نماز کو کھڑا کر دیا جائے. آپ احباب سے گزارش ہے، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ٹائم پہ تشریف لائیں تاکہ جمعے کے اجر کو حاصل کر سکیں. بارہا مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ امام کے منبر پر آنے کے بعد کسی بھی بندے کو جمعے کے اضافی اجر کا ثواب نہیں ملتا. جو حدیث میں آیا ہے وہ نہیں، صرف اس کا فرض پورا ہو جاتا ہے جو کہ اسلام نے اس پر لاگو کیا ہے، وہ فرض اس کا پورا ہوتا ہے، اضافی ثواب اس کو نہیں ملتا. اور اضافی ثواب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان امام کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور جلدی آتا ہے، پیدل چل کر آتا ہے، گھر سے وضو غسل کر کے آتا ہے، اس کے ہر ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا ثواب نہیں. اللہ کی قسم، انسان ساری زندگی بھی اعمال کرتا رہے نا، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، لیکن اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. یہ فضیلت اتنی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہر ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور قدم آپ گنے تو قدم بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ فضیلت بہت زیادہ ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعے میں آپ تھوڑی دیر پہلے آ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائے. اور جمعے میں اصل چیز جو ہے وہ خطبہ سننا ہوتا ہے، خطبے کو غور سے سننا، کیونکہ نماز تو باقی دنوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور یہ جمعے کی نماز کو 2 کرنے کا مقصد یہ ہے. ویسے تو ظہر کی نماز 4 رکعت ہے فرض، تو اگر اس کو 2 کیا گیا ہے کس وجہ سے کیا گیا ہے کہ باقی خطبہ سنیں. تو خطبہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جمعے میں اصل چیز ہے ہی خطبہ. تو جو انسان یہ چھوڑ دیتا ہے یا اس میں سستی کرتا ہے، لیٹ آتا ہے، تو اس انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اگر اس میں سستی کر رہا ہے تو کل کو وہ نماز میں بھی سستی کرے گا. تو اس طرح سستی کرتا کرتا وہ فرائض میں سستی کر جائے گا اور شیطان کی باتوں پر عمل کرتا جائے گا. یہ چیز درست و مناسب نہیں. ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جلدی آئیں اور جلدی جو ہے وہ اس جمعے کے اجر میں شریک ہوں. کل انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ مسجد میں ہی 6 بجے ادا کی جائے گی. اللہ کی توفیق سے تمام احباب سے گزارش ہے کہ خود بھی تشریف لائیں اور دوستوں احباب کو بھی انشاءاللہ لائیں. کل بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بڑا بہترین موضوع ہے. انشاءاللہ قربانی کے کچھ مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا اصل واقعہ ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. بڑا مختصر ہوگا انشاءاللہ. تمام احباب سے گزارش ہے کہ پورے ٹائم پہ تشریف لائیں اور دوستوں احباب کو بھی اس کی دعوت دیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں. جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض ومريضة. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء
منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آج یوم عرفہ ہے. عرفہ کے دن کا روزہ بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان آج کے دن کا روزہ رکھتا ہے وہ اس کے ایک سال گزشتہ کے اور آئندہ آنے والے سال کے دونوں سالوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آج کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. جن احباب نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس نیکی کو قبول و منظور فرمائے. اور آج کے دن دعائیں کثرت سے کریں. آج کے دن دعاؤں کا دن ہے اور آج کے دن جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا. یہ اس دن جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کا حامل یہ دن ہے, بہت اہمیت کا حامل ہے. اور یہ جتنے بھی تکبیرات کے وہ دن ہیں ان میں سے آخری دن ہے. اور جتنے بھی جو ہے نا وہ 10 ذو الحجہ کے جو پہلے دن تھے, عشرہ ذو الحجہ پہلے والا, اس کا آج آخری دن ہے اور کل جو ہے وہ قربانی کا دن ہے. اس وجہ سے تمام احباب سے گزارش ہے کہ آج کے دن کو معمولی نہ سمجھیں, اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں, ذکر و اذکار کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے, کاروبار کی بندش میں جو مسئلہ ہے یا کوئی بھی ہے, گھریلو معاملات کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.